تو پہلی نصیحت اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو یہ فرمائی تھی کہ اے میرے ساتھیوں، آپ دنیا میں چاہے جہاں رہو دل میں خدا کا خوف رکھو۔ اگر دل میں خدا کا خوف ہوگا تو کوئی قدم غلط راستے کی طرف اٹھنے کی جرأت نہیں کرے گا۔ مولانا طیب کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے۔ حضرات محترم، ایک موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو 3 باتوں کی نصیحت فرمائی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو پہلی نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رکھو، یعنی متقی اور پرہیزگار بن کر جیو۔ یاد رکھو تقوی بڑا جامع لفظ ہے، اس میں نیکی کا شوق اور اعمال قبیحہ سے نفرت و اجتناب دونوں شامل ہیں۔ یہ وصف ایک محتاط زندگی اختیار کرنے کا متقاضی ہے۔ صاحب تقوی شخص انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، اور کوئی ایسا کام جس میں حرمت یا کراہت کا شائبہ بھی پایا جاتا ہو نہیں کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، دل میں اللہ رب العالمین کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور صاف ستھری یعنی سیدھی بات کیا کرو۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تم نے کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کیا تیاری کی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العالمین کے یہاں معیار تکریم تقوی ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک وہی انسان مکرم ہے، اللہ کے یہاں اسی انسان کی قدر و منزلت ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ تقوی کی اسی اہمیت و فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے پروردگار عالم میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے کائنات کو بنانے والے میں آپ سے تقوی اختیار کرنے کا سوال کرتا ہوں، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے میں آپ سے پاک دامنی اور غنائیت کا سوال کرتا ہوں۔ تو جس انسان کے اندر تقوی کی دولت ہوتی ہے وہ انسان انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن اس کی پکڑ سے بچنے کی فکر کو لے کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت، اے میرے ساتھیو تم جہاں کہیں بھی رہو دل میں خدا کا خوف رکھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں انسان کی شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالی کے یہاں انسان کا مال و دولت نہیں دیکھا جاتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالی کے یہاں انسانوں کے دلوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کتنا ہے، رسول اللہ کی محبت کتنی ہے، ان کے خوف اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت سے سرشار ہے یا نہیں۔ تو جن دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جن دلوں کے اندر اللہ کے نبی کی عظمت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے کی فکریں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے انسانوں کو اپنی نگاہ میں مکرم قرار دیتے ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے یہاں وہی مکرم ہے جو آدمی دنیا میں متقی اور پرہیزگار بن کر جیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اگر تم سے جانے انجانے کبھی کوئی خطا ہو جائے، کبھی کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لینا، نیکی کر لیا کرنا، کیونکہ نیکی گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا ڈالتی ہیں۔ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں وہ سب خطا اور نسیان کے پتلے ہیں۔ کسی انسان سے کسی گناہ کا ہو جانا یہ مستبعد نہیں ہے، لیکن جب ہم میں سے کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے تو اسے فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے۔ غلطی پر غلطی کرنا یہ سمجھداری کی علامت نہیں ہے، اور جو آدمی غلطیوں پر غلطیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی غلطی کرنے کے بعد رجوع الی اللہ کرتا ہے تو اللہ خود فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ اے میرے بندو اگر تم میں سے کسی نے جانے انجانے کوئی گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے
ثم یستغفر اللہ، اور پھر اس نے فوراً اللہ رب العالمین سے استغفار کیا، توبہ کر لی، اللہ تعالی سے معافی مانگ لی، یجد اللہ غفور الرحیمہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت بھی فرماتے ہیں اور آئندہ کی زندگی میں اس پر رحم و کرم کا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ایک موقع پر متقیوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، کہ جو آدمی اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، جو آدمی متقی پرہیزگار ہوتا ہے، وہ گناہوں پر اصرار نہیں کیا کرتا، بلکہ جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً دربار الہی میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر کے اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا کر لیا کرتا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، سچے من کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو۔ جب کوئی انسان سچے من کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جتنی بھی آدم کی اولادیں ہیں وہ سب خطا اور نسیان کا پتلا ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ ہونے کے بعد اللہ کے ان گنہگار بندوں میں بہترین بندہ وہ ہے جو اللہ تعالی سے توبہ کر لے۔ وخیر الخطائین التوابون، جو آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے نبی اسے اللہ کا بہترین بندہ قرار دیتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ یوں بھی ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ تو ہم میں سے جتنے لوگ بھی ہیں جانے انجانے ان سے خطائیں اور لغزشیں ہوتی رہتی، گناہ ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ غلطیوں پر غلطیاں کرنا، گناہوں پر گناہ کرنا، ہٹ دھرمی ضد اور جہالت کا مظاہرہ کرنا، یہ بہترین بندہ ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بہترین بندہ ہونے کی علامت تو یہ ہے کہ جب آپ سے گناہ ہو جائے آپ اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہو کر اس سے توبہ استغفار کریں۔ آپ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، قوم گناہوں پر گناہ کر رہی تھی، پیغمبر وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، قوم کہہ رہی تھی کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ ہم کو کیسے معاف کرے گا، لیکن پیغمبر وقت ان سے کہہ رہے تھے اے میرے بھائیو استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کر کے تو دیکھو، انہ کان غفارا، وہ یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور گناہوں کو ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ انعامات بھی عطا فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، آسمان سے بارش برسائے گا، تمہاری کھیتیاں بھی ہری بھری ہو جائیں گی، تمہاری زندگیاں بھی ہری بھری ہو جائیں گی، مال بھی عطا کرے گا، اولادیں بھی عطا کرے گا۔ استغفار کر کے دیکھو۔ تو آج ہم میں سے بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بڑی رات کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب بڑی رات آئے گی مولانا بیان کریں گے، بیان کے بعد دعا کروائیں گے، وہ سب کے لیے توبہ کی بھی دعا اسی میں کر دیں گے، تو سب کا کام بنے گا، اپنا بھی کام بن جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں یہ تو سوچو کہ کہیں بڑی رات کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اس دنیا کو داغ مفارقت دینا پڑ گیا تو پھر؟ اس لیے بڑی رات کے آنے کا انتظار مت کرو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اگر تم سے گناہ اور خطا کا کوئی بھی کارنامہ تم نے انجام دے دیا ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرو۔ اگر تم نے سچے من کے ساتھ توبہ کر لی تو ہم سب کے پیغمبر یہ اعلان کر کے گئے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد جو توبہ کر لیتا ہے پھر وہ توبہ کرنے کے بعد بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ آپ دیکھیے فضیل بن
ایاز رحمت اللہ علیہ، اس سے پہلے بھی آپ حضرات کو یہ واقعہ سنایا جا چکا ہے کہ وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ہر انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اللہ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور اللہ جب کسی کو ہدایت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو بھی اللہ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ غنی ہے، باقی جتنے ہیں سب فقیر ہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ ایک لمبے عرصے سے گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے حالی موالی بھی ان کے نفس قدم پر چل رہے تھے۔ ایک وقت آیا اللہ نے ان کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر دیا، توبہ کی توفیق مل گئی، انہوں نے اللہ سے استغفار کیا۔ پھر وہی فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ جو کبھی ڈاکوؤں کے سردار ہوا کرتے تھے، اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا۔ اور بلعم بن باور کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اللہ کا متقی پرہیزگار عالم بندہ تھا، اس کی ہر دعا قبول ہوا کرتی تھی، لیکن جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں بد دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اس کی ساری عبادت چھین لی، اور حالات کچھ ایسے بنا دیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے حق میں بد دعا کر رہا تھا، لیکن اس کا اثر خود اس کی ذات پر اور جو لوگ اسے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے پر مجبور کر رہے تھے ان پر پڑنے لگا۔ اللہ نے ساری عبادت اور ریاضت اس سے چھین لی، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کتے کی طرح اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہا کرتی تھی۔ قرآن کہتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ تو ہر انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جسے چاہے ہدایت سے نواز دے، اللہ جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، گمراہ کر دے۔ اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا تو کسی سے نہیں پوچھتا، اللہ جب کسی کو ذلیل و رسوا کرتا تو کسی سے نہیں پوچھتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچے من کے ساتھ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو۔ جب تم اللہ سے توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ان قریب تمہاری توبہ کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اچھے کام کی توفیق دے گا، اور تمہاری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے گا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے ساتھیوں، تم جہاں کہیں بھی رہو دل میں خدا کا خوف رکھو، اور جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیک کام کر لو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ توبہ استغفار کر لو، اس کی برکت سے اللہ تعالی تمہارے فائدے کے لیے تمہارے تمام کاموں کو سنوار دے گا۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اے ابو ذر، اے معاذ بن جبل، تم اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، خندہ پیشانی سے ان سے ملاقاتیں کیا کرنا، دل توڑنے والی نہیں بلکہ دل جوڑنے والی باتیں کیا کرنا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ کے ہر بندے کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، کیونکہ حسن اخلاق مسلمان کا بہترین وصف ہے۔ آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اپنے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی اعلیٰ قدروں پر فائز فرمایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ آپ دیکھیے جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سجا کر لوگوں کے درمیان آئے، پوری دنیا کے اندر کفر و شرک کا بول بالا تھا، جہالت و لا علمی کی زندگیاں لوگ گزار رہے تھے، بچیوں کے پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب ان پر محنت کی تو وہی لوگ اس دنیا کے سب سے زیادہ مقدس ترین انسان کہلائے۔ ان کی محنتوں کو دیکھ کر، ان کے مجاہدوں کو دیکھ کر، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر، ان کی ریاضتوں کو دیکھ کر اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ صحابہ اللہ کی وہ مقدس جماعت ہے جن کے عمل سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہے، ہر فیصلے سے راضی۔ اللہ نے کہا ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے کہا جہاد میں نکل جاؤ، جہاد میں نکل گئے۔ اللہ نے کہا جان کی بھی قربانی دو، مال کی بھی قربانی دو، جان کی قربانی بھی دی، صحابہ نے مال کی بھی قربانی دی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے ان کو جینے کا حکم دیا وہ جیے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ بھی خوش ہو کر اعلان کر بیٹھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 باتوں کی نصیحت فرما رہے ہیں۔ آپ نے ان سے کہا اے میرے ساتھیو اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہنا دل میں خدا کا خوف رکھنا، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور اگر تم سے جانے انجانے کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیک کام کر لیا کرنا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، وخالق الناس بخلق حسن، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم زمین والوں پر رحم کرنے والے بن جاؤ گے تو آسمان والا بھی تم پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں ازراہ محبت آپ حضرات کے سامنے رکھی گئیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر